اچھا شعیب، کوئکلی یہ بتائیے گا، یہ باڈی لینگویج جو ڈار صاحب کی ہے وہ تو ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی، اندر سے خبریں آئیں ڈار صاحب وہ کیا ہے، اور جو باہر آ کے جو ان کا لب و لہجہ تھا، یہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر۔ اگر ڈار صاحب نے جو آج سینیٹ کی خزانہ کمیٹی میں خطاب کیا ہے، کاش کے خطاب یہ قومی اسمبلی میں کرتے تو پوری قوم سن رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ضروری تھا، ان کو بتانا چاہیے۔ بہت اچھا خطاب ہے، ابھی ان کو اگر موقع ملے تو جو باتیں انہوں نے خزانہ کمیٹی میں کی ہے، یہ قومی اسمبلی میں جا کے جہاں کیمرے لگے ہوئے پوری قوم سن رہی ہو، وہاں پر جو ہے وہ یہ باتیں کہیں۔ یہ سری لنکا کا کیا ذکر ہوا کہ میں دیکھ رہا تھا، رپورٹنگ ہو رہی تھی تمام ٹی وی چینلز کے اوپر کہ جی آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ہم سری لنکا بنیں اور اس کے بعد مذاکرات ہوں۔ جی ان کا یہی کہنا تھا کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور کچھ کون کر رہا ہے؟ اب وہی تمام کے تمام محرکات کے اس پہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو، سری لنکا کے کس طرف پر جائے تو پھر ہم آئی ایم ایف سے ٹاکس کریں۔ اب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ ٹاکس کریں گے پھر تو آپ دیوالیہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وجہ اس کی یہ کہ آئی ایم ایف تو آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی بات کر رہا ہے نا۔ اس سے پہلے ہم جب بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف ضروری اس لیے ہے کہ جہاں آئی ایم ایف کی رقم آئے گی ساتھ ساتھ ہمارا ترقیاتی جو پروگرام ہے اس میں فنڈنگ آنی ہے۔ اچھا، میں چوہی صاحب پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سوال، کیا آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان گزارا کر سکتا ہے؟ دیکھیے صرف آئی ایم ایف نہیں ہے، ہمیں بہت ضروری ہے ورلڈ بینک کے ساتھ $450 ملین ہمارے آنے، ایشیائی انفراسٹرکچر بینک سے ہمارے $500 ملین آنے، جو ہم نے پیرس میں ڈونر کانفرنس کی تھی سیلاب متاثرین کے لیے، اس کی $3 ارب کی کیش گرانٹس پاکستان میں آنی ہے، وہ تمام کے تمام لنک ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چوہی صاحب آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے تو آپ ہمیں بھی سمجھاتے ہیں، کوئی سوال بھی پوچھ لیں شعیب نظامی صاحب سے۔ ڈار صاحب کی ہمیں تو کم از کم سمجھ نہیں آ رہی، ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اکانومی کو بہت اچھے انداز سے اوپر۔ ہمیں تو تین چیزوں کی سمجھ لگتی، ایک تو یہ ایک بیگنگ بال پکڑ کے ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں، دوسرا یہاں جشن منا رہے ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کہ تمام فتوحات جو ہیں وہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں اور ہم دنیا کو فتح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ نمبر 3، اور عوام کی اگر حالت دیکھیں تو وہ تو یہ ذکر بھی کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو ان کا ہے کڑے مرضی دعا نے دیر فار واٹ اینڈ ہیو دے اچیوڈ اینی تھنگ فار پاکستان؟ اچھا، اور آگے سے بدتمیزی سے جواب دے کے نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا لو، اچھا آئی ایم ایف نے تو پبلکلی آپ کے سارے گولز کو نگیٹ کیا ہے۔ بالکل نگیٹ کیوں نظامی صاحب؟ جی کل جو ہمارا رابطہ ہوا تھا جو ان کی پاکستان میں نمائندہ ہیں ان سے، وہ ہمیں بھی ان کا رابطے میں ہم نے بتایا تھا، اور اس میں وہ اسٹریٹ اوے کہہ رہی تھی کہ جو آپ نے ایمنسٹی دی ہے یہ آپ کا جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی۔ اور اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو پلان بی ہے تو جو پلان بی ہے وہ کوئی فری لنچ نہیں ہوگا، وہ اس سے زیادہ کاسٹ کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے تقریباً 23% کاسٹ کر رہا ہوگا، یہ 24% کاسٹ کر رہا ہوگا پاکستان کو۔ اگر ہم $1 بلین جو ہے دوستوں سے لیتے تو اس کی ہمیں جو ہے کوئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ بنا ہے، تمام میں نے اخبارات دیکھے ہیں، تمام اکانومسٹ کو پڑھا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے معاشی اعتبار سے غیر ذمہ دارانہ بجٹ ہے، کیوں؟ اصل میں چونکہ الیکشن سر کے اوپر ہے نا، تو آپ اتنی جو ہے نا وہ جہاں آپ کو خرچ کرنا چاہیے تھا وہ پبلک کی آپ خرچ کرتے جی ایس ٹی کم کر دیتے تو آج مہنگائی کسی حد تک کم ہو جاتی۔ آپ تو 21% جو ہے انفلیشن لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کا یہ ہدف ہوگا، تو 21% انفلیشن میں تو پھر آپ کا شرح سود 22% یا 19% ہوگا، تو کہاں آپ جی ایس ٹی تو بڑھا نہیں دیا، کہاں آپ کے جو ہے وہ عوام کو جی ایس ٹی آپ نے 18 سے 17 کر دیتے، لوگوں کو ریلیف مل جاتا، وہ نہیں کیا آپ نے۔ اچھا ایک چیز بات کر رہے جی، اسٹیٹ بینک اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہے اور اس کے جو لاز ہیں یہ غلط ہیں، تو یہ ان کو 15 مہینے ہو گئے ہیں، تبدیل کر دیتے، اب یہ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ نہیں، اصل میں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو ہے وہ چونکہ اتنا آسان ہے نہیں، چونکہ آدھی پارلیمنٹ ہے تو یہ اتنا آسان یہ ہوگا نہیں۔ عام قانون سازی کر دیں، وہ عام قانون سازی ہے میرے خیال میں، اس میں تو کوئی آپ کو نہیں، اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف کی شرائط ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ خود مختار فیصلے کرنے۔ آپ کا ویو کیا ہے کہ آئی ایم ایف از کمنگ ٹو آور ہیلپ اور ناٹ؟ آپ کی کیسا آ رہے نے کوئی لے کے ساڑھے لئی؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر جس طرح اب بجٹ کے اندر چیزیں ہیں، اگر ہم نے ان کو رول بیک نہیں کیا یا ان کی باتیں وہ نہیں مانی تو شاید پروگرام نہیں ہوگا تو ہم پلان بی کی طرف جائیں گے، تو وہ اور زیادہ کاسٹ کر رہا ہوگا پاکستان کو۔ پھر ساتھ ساتھ جب یہ میں نے تقریباً $4 ارب کا بتایا ہے جو ہمارے ڈونرز۔ پلان بی کیا ہے؟
प्लान बी में ही हम दोस्त ममालिक से ही कर्जे लेने की कोशिश करेंगे, और वो कर्जे जो हैं वो चूँकि कमर्शियल कर्जे होंगे तो ज़्यादा कॉस्ट कर रहे होंगे। IMF की जो है वो शरह सूद बहुत नॉमिनल होता है, इसके मुकाबले में अगर हम कमर्शियल बैंकों से लेते हैं या दोस्त ममालिक से कहते हैं तो वो तो सारे वो हमें IMF का रास्ता दिखाते हैं कि पहले IMF के पास जाएं, दोस्त ममालिक भी। जाहिर सी बात है, हमें मौशी नज़्म ज़ब्त ही तो कायम करना है। आपको याद होगा कि एक वर्किंग हुई थी, एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनी थी फरवरी में, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, वो हमें नज़र ही नहीं आती कि वो रिकमेंडेशन उन पर अमल दरामद कौन करेगा। इतनी बड़ी कैबिनेट होगी, गाड़ियों के खर्चे होंगे, फ्यूल के एक्सपेंडिचर हो रहे होंगे, कहीं हमें कट तो नजर ही नहीं आता। आज ही देखा है कि एक कैंप ऑफिस मरी में बढ़ रहा है, इतने करोड़ लगेगा, कमाल है भाई। और चलो दूसरा जी सर, आज अरबों रुपए के उन्होंने एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग के हैं, उन्होंने फलां के लिए 10 अरब, इसके लिए 50 अरब, इसके लिए 2 अरब, ये इसके लिए भाई ये पैसे है नहीं है तो क्या मंसूबे फिर किस तरह अनाउंस कर रहे हो? There is nothing going right। मैंने नहीं समझ लग रही कि चलें को बना रहे। चलो साहब, देखें अवाम के सामने सारा कुछ अवाम भुगत रहे हैं, और आज जो गूगल डूडल ने हमारे साथ एक हल्की सी शरारत की है, नाज़रीन ब्रेक के बाद उसके ऊपर बात करेंगे कि सारी दुनिया हमें कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, हमारे दोस्त ममालिक हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि हम वो ख्वाब खरगोश के अंदर वो बिल्कुल मस्त हैं, और जो कुछ होगा जाएगा, इसी वजह से हालात इस नहज पे हैं।